دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ پرل ہاربر ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس نے نہ صرف دوسری جنگ عظیم بلکہ اس کے بعد کی پوری دنیا کا نقشہ بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس کے نتائج کیا نکلے؟ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا آج کی دنیا مختلف ہوتی؟ یہی سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ 1853 میں جاپان نے اپنی 200 سالہ آئسولیشن کی پالیسی کو ختم کرتے ہوئے اپنے ملک کے دروازے عالمی تجارت کے لیے کھول دیے۔ 1868 میں ہونے والی میجی ریسٹوریشن نے جاپان میں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا اور صنعت کاری انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ جاپان کے پاس قدرتی وسائل، خام مال وغیرہ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ قدرتی وسائل کے حصول کے لیے جاپان نے علاقائی ممالک پر دراندازی شروع کر دی۔ 1894 میں ہونے والی پہلی سائنو جاپنیز وار میں جاپان نے ٹریٹی آف شیمونوسکی کے تحت چائنا کے علاقے تائیوان اور لیوڈونگ پیننسولا کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 20ویں صدی میں بھی جاپان نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو جاری رکھا اور روس کو شکست دے کر کورین پیننسولا کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس کے بعد جاپان نے چائنا کے مزید علاقے بھی اپنے قابو میں کیے اور 1937 میں دوسری سائنو جاپنیز وار شروع ہو گئی۔ یہ جنگ جاری ہی تھی کہ اس دوران 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا اور جاپان ایک سہ افریقی معاہدے کے تحت جرمنی اور اٹلی کا اتحادی بن گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد امریکہ نے تجارتی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جاپان کو تیل اور دھاتوں کی فراہمی بند کر دی، بلکہ اس کے امریکہ میں موجود اثاثوں کو بھی منجمد کر دیا۔ خطے میں موجود دوسرے ممالک جو اس دور میں برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی کالونیز تھے، وہ پہلے ہی جاپان سے حالت جنگ میں تھے۔ جاپان جو تیل اور سٹیل کی درآمد پر انحصار کرتا تھا، اب مشکل میں آ گیا۔ این جنگ کے درمیان میں تیل اور سٹیل کی کمی جاپان کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گئی تھی۔ اب جاپان کے لیے تیل کا حصول لازمی تھا اور اس کے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ کسی جنوب مشرقی ایشیائی ملک کا کنٹرول حاصل کرے تاکہ اس ملک کے تیل کے ذخائر حاصل کر سکے۔ جاپان کے ان ممالک سے تیل کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی امریکہ ہی تھا۔ امریکی فورسز نہ صرف اس خطے میں موجود تھیں بلکہ بحر الکاہل میں امریکہ کے ہوائی جزیروں میں سے ایک جزیرے اوہایو میں پرل ہاربر کے مقام پر ایک بہت بڑا امریکی بحری بیڑا بھی موجود تھا۔ جاپان کی طرف سے ان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک پر چڑھائی کی صورت میں امریکہ پرل ہاربر کی اس نیول بیس سے ہی ان ممالک کا دفاع کر سکتا تھا۔ لہٰذا امپیریل نیوی آف جاپان کا کمانڈر ایڈمرل ایساروکو یاماموتو اس نتیجے پر پہنچا کہ ان ممالک کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جاپان کو پہلے پرل ہاربر کے امریکی بحری بیڑے کو تباہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک انتہائی حساس اور اہم فیصلہ تھا کیونکہ امریکہ ایک طاقتور ملک تھا اور دوسری جنگ عظیم کے عین درمیان میں جاپان کی امریکہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن بہرحال جاپان نے یہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اوہایو جزیرہ جس پر یہ امریکی نیول بیس قائم تھی، جاپان سے تقریباً 4000 میل کے فاصلے پر بحر الکاہل کے درمیان میں واقع تھا۔ پرل ہاربر بیس کے تنگ داخلی راستوں اور کم گہرے پانی کی وجہ سے بحری حملہ کرنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے ایڈمرل ایساروکو یاماموتو نے فضائی حملے کا منصوبہ بنایا۔ جاپانی فوج نے کاگوشیما کے مقام پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ جاپان نے حملے کی اس تیاری کو مکمل طور پر خفیہ رکھا، حتیٰ کہ جو پائلٹس اس مہم پر روانہ ہو رہے تھے ان کو بھی اصل ٹارگٹ سے لا علم رکھا گیا۔ جاپانی فوج نے اس مہم کو 3 حملوں میں پورا کرنے کا پلان کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے اوہایو آئی لینڈ کی تمام فوجی تنصیبات اور طیاروں کو تباہ کرنا تھا تاکہ امریکہ جوابی کارروائی کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے پرل ہاربر میں بحری بیڑے کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ تیسرے مرحلے میں انہوں نے پرل ہاربر میں موجود فیول سٹوریج ٹینکس اور ملٹری ورک شاپس کو تباہ کرنا تھا۔ 26 نومبر 1941 کو وائس ایڈمرل ناگومو چوچی کی قیادت میں جاپانی بحری بیڑا اوہایو آئی لینڈ کی طرف روانہ ہوا۔ بحری بیڑے کے 6 ایئر کرافٹ کیریئرز یعنی طیارہ بردار بحری جہازوں پر 400 ایئر کرافٹ موجود تھے اور اس کے علاوہ 2 بیٹل شپس یا جنگی بحری جہاز اور آبدوزیں بھی جاپانی بحری بیڑے میں شامل تھیں۔
اوہایو کے شمال میں واقع پہاڑیوں کی وجہ سے امریکی ریڈار سسٹم جاپانی بحری بیڑے کا سراغ نہ لگا سکا۔ 7 دسمبر کی صبح جاپانی بحری بیڑا اوہایو جزیرے سے صرف 230 میل شمال کی طرف سمندر میں پہنچ چکا تھا اور 6:10 پر 183 ایئر کرافٹس پہلے حملے کے لیے ٹیک آف کر رہے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب پہلی بار پائلٹس کو بتایا گیا کہ وہ پرل ہاربر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ 7:02 پر امریکی ریڈار سسٹم نامعلوم ایئر کرافٹس کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ڈیوٹی پر موجود آفیسر اس انفارمیشن کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیلیفورنیا سے آنے والے امریکی ایئر کرافٹس ہو سکتے ہیں۔ 7:40 پر جاپانی ایئر کرافٹس پہلے حملے کے لیے اوہایو پہنچ جاتے ہیں، اور اس روز حیرت انگیز طور پر کوئی امریکی طیارہ فضائی نگرانی نہیں کر رہا تھا۔ 7:49 پر کمانڈر فوچیدا پائلٹس کو فائر کا حکم دیتا ہے۔ 7:55 پر جاپانی ایئر کرافٹس چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں منصوبے کے عین مطابق پرل ہاربر کی نیول بیس اور اوہایو آئی لینڈ میں موجود ایئر فیلڈز پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ امریکی جاپان کے بارے میں الرٹ تو ضرور تھے، انٹیلیجنس اطلاعات بھی تھیں، لیکن وہ توقع کر رہے تھے کہ جاپان فلپائن میں امریکی افواج پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن 4000 میل کے فاصلے پر واقع امریکہ کی اپنی سرزمین پر حملے کی وہ ہرگز توقع نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت پرل ہاربر میں 8 بیٹل شپس سمیت 100 کے قریب چھوٹے وار شپس موجود تھے، اور خوش قسمتی سے 3 امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز میں سے ایک بھی اس روز وہاں موجود نہ تھا۔ ایک جاپانی پائلٹ امریکی بیٹل شپ USS ایریزونا پر بم گراتا ہے، جو 9 منٹ سے بھی کم وقت میں 1100 افراد سمیت سمندر کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بیٹل شپ USS اوکلاہاما پر جاپانی پائلٹس بم گراتے ہیں، اور یہ بیٹل شپ بھی 400 افراد کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد 167 ایئر کرافٹس پر مشتمل دوسرا جاپانی فضائی بیڑا بھی اس حملے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس دوران امریکی نیوی بھی کسی حد تک سنبھل چکی تھی، اور امریکی بیٹل شپس نے جاپانی ایئر کرافٹس کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ 10 بجے جاپانی ایئر کرافٹس حملہ مکمل کر کے واپس اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے اور دوسرے حملے کے بعد وائس ایڈمرل ناگومو چوچی نے مزید رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا اور تیسرا حملہ منسوخ کر دیا، اور جاپانی بحری بیڑا واپس جاپان کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرا حملہ منسوخ کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جاپان کا اصل ٹارگٹ یعنی امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز تو پرل ہاربر میں موجود ہی نہیں تھے۔ پرل ہاربر پر اس جاپانی حملے کے نتیجے میں تقریباً 180 امریکی طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 2 امریکی بیٹل شپس بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ باقی 6 بیٹل شپس کو بھی کافی نقصان پہنچا، لیکن ان کو بعد میں مرمت کر کے دوبارہ بحری بیڑے میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس حملے میں تقریباً 2300 امریکی جان سے گئے اور 1100 زخمی ہوئے، جن میں سویلینز بھی شامل تھے۔ امریکی فورسز کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں جاپان کے 29 طیارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کچھ کو جزوی نقصان بھی پہنچا۔ جاپان کی 5 آبدوزیں بھی تباہ ہوئیں اور 60 جاپانی ہلاک ہوئے۔ پرل ہاربر کے واقعے کے بارے میں بعض جنگی مبصرین اور صحافیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ برطانیہ کو اس واقعے کے متعلق پہلے سے علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو جان بوجھ کر نہیں روکا، اور نہ انہوں نے امریکہ کو اطلاع دی تاکہ امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ طور پر شریک ہو سکے۔ پرل ہاربر پر حملے کے متعلق ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی حملے سے متعلق پہلے سے علم تھا، لیکن انہوں نے یہ حملہ ہونے دیا تاکہ امریکہ کو جنگ میں شامل ہونے کا جواز مل سکے اور جنگ میں شمولیت کے لیے امریکی عوام کی حمایت حاصل کرنا آسان ہو سکے۔ تاہم بہت سے مورخ ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ جاپان کی یہ مہم ادھوری تھی کیونکہ وہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز، ملٹری ورکشاپس اور فیول سٹوریج ٹینکس کو تباہ نہیں کر پائے تھے، یعنی وہ زخمی شیر کو زندہ چھوڑ آئے تھے جو اب مزید خطرناک ہو گیا تھا۔ امریکہ اس واقعے تک دوسری جنگ عظیم میں براہ راست شامل نہیں ہوا تھا، وہ صرف اتحادیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا۔ حملے کے بعد امریکی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جانے لگا۔ حملے سے اگلے ہی دن یعنی 8 دسمبر 1941 کو توقع کے عین مطابق امریکی کانگریس نے جاپان کے خلاف جنگ کی منظوری دے دی۔
اس طرح امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں باقاعدہ طور پر شریک ہو گیا۔ 11 دسمبر 1941 کو جاپان کے اتحادی جرمنی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یوں یہ حملہ دوستو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا۔ اگست 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم حملے کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو جاپان کے لیے مکمل تباہی ثابت ہوئے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو جنگ میں برطانیہ، فرانس اور روس کے ساتھ امریکہ جیسے طاقتور اتحادی کا براہ راست شامل ہو جانا ان کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوا، جس کا اختتام بہرحال اتحادیوں کی جیت کی صورت میں منتج ہوا۔ دوستو یہ پرل ہاربر کا ہی واقعہ تھا جو امریکہ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں کھینچ لایا، اور اس کے بعد ہونے والے واقعات نے ہی امریکہ کو واحد عالمی سپر پاور کا ثابت شدہ درجہ دلایا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی جلدی نہ کودتا اور دنیا کی تاریخ شاید مختلف ہوتی۔ شکریہ۔